نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ غنیۃ الطالبین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے اندر ہم نے کسی بھی بات کو اسکپ یا مس نہیں کیا۔ انشاءاللہ پوری کتاب آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا جائے، اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینڈ تک، تاکہ آپ کو حدیث اور سنت اور جو بھی یہاں پہ ہم جس چیز کو بھی یہاں پہ ڈسکس کریں بتائیں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو مکروہ باتیں ہیں جو شیخ فرماتے ہیں، کچھ مکروہ باتیں ہیں، ان کے بارے میں ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سیٹی بجانا، تالی بجانا اور نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے۔ مطلب انگلیوں کو جو ہے وہ پکڑ کے ہم کھینچتے ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ سیٹی اور تالی تو چلے ہر آدمی کو سمجھ آ گئی۔ مکروہ وہ عمل ہوتا ہے جو مطلب نہ حلال ہو نہ حرام ہو، درمیان میں اٹکا ہوا ہو، جس کے بارے میں شریعت جو ہے وہ واضح طور پر حکم نہیں دیتی کہ یہ چیز حرام ہے۔ تو مکروہ جو ہے ناپسندیدہ عمل کو کہتے ہیں، جس کو شریعت اور ایک اسلامی جو ہے وہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ مطلب اسلام کا جو ایک عمومی ماحول یا ایک اسلام کا ایک عمومی نظریہ اور فلسفہ حیات ہے، اس کے اندر جو چیز معیوب سمجھی جاتی ہے یا جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا فقہا کی نظر میں بھی، اور ظاہر ہے فقہا پھر ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں، ان کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہی ہے، کیونکہ دین کو وہ ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، جو اس کا سارا علم رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو چیز مکروہ بتائی ہے، ہمیں اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، حد الوسع جتنا ہو سکے۔ تو مکروہ باتیں: سیٹی بجانا، تالی بجانا، نماز میں انگلیاں چٹکانا مکروہ ہے۔ حالت سماع میں بناوٹی وجد میں آنے والے کو کپڑے پھاڑنے مکروہ ہیں۔ مطلب جیسے لوگ آج کل ایک اللہ معاف کرے عمومی ماحول ہے درباروں پہ دھمال ڈالنے کا، یا ایسے ہی ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حال آ گیا ہے، وجد آ گیا ہے، ہم اپنے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، بال نوچتے ہیں، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھل کود رہے ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں یہ سارا کچھ آ گیا ہے۔ یہ بہت اہم بات یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالت سماع میں بناوٹی وجد میں آنے والے کو کپڑے پھاڑنے مکروہ ہیں، لیکن حقیقی صاحب وجد کے لیے جائز ہے۔ مطلب زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ کرتے کرتے ایسے لوگ شغل میلے کے اندر اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو واقعی اللہ کے خوف سے وجد میں آ جائے اور اپنے آپ پہ میں نہ رہے تو وہ معذور ہے، لیکن عمومی طور پر یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ راستے میں بیٹھ کر کھانا مکروہ ہے۔ مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھنا کہ بیٹھا ہوا معلوم نہ ہو مکروہ ہے، کیونکہ یہ مجلس کے اعمال اور آداب کے خلاف ہے۔ مجلس میں لوگ اور بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، مطلب ایک بہت عجیب سی چیز لگتی ہے نا۔ تو دین ہمیں ہر لحاظ سے گائیڈ کرتا ہے، ہر طرح سے ہمیں جو ہے وہ معلومات فراہم کرتا ہے کہ ہم نے جینا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کے ذریعے ہمارے تک یہ پہنچائی ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، آج ہم انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھنا اور ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھنا کہ بیٹھا ہوا معلوم نہ ہو مکروہ ہے، کیونکہ اس میں اہل مجلس کی حقارت اور اہانت ہے۔ البتہ معذوری معاف ہے، یعنی کوئی بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے اور بات ہے۔ لمبا لباس پہننا مکروہ ہے جو زمین پر گھسیٹتا ہوا جائے۔ گود وغیرہ چبانا بھی مکروہ ہے کہ یہ کمینگی ہے، اور پورا منہ کھول کر ہنسنا، قہقہ لگانا اور بلا ضرورت آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ دیکھیں جی کتنی پیاری باتیں ہیں کہ ایک شائستہ اور نفیس انسان جو ہے وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ منہ کھولے اور ہنہنا کر گدھوں کی طرح ہنسے، تو ہمارا دین بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ دین عین فطرت ہے، فطرت کے مطابق اللہ نے ہمیں احکام دیے۔ رفتار میں اعتدال رکھنا، اتنا تیز نہ چلے کہ راہ گیروں سے ٹکرا جائے اور مشقت اٹھائے، اور نہ ہی ایسی سست چال ہو کہ وہ غرور ظاہر کرے۔ مطلب درمیانی چال ہو، جلدی بھی نہ مچائے اور اتنا سست بھی نہ چلے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ اترا کے چل رہا ہے۔ بلند آواز سے اور ارمان کر کے رونا مکروہ ہے، ہاں اگر اللہ کے خوف سے یا عمر کے قیمتی اوقات لہو لعب میں ضائع ہو جانے سے، یا اس پر حسرت و افسوس کرنے کی وجہ سے،
کہ میں صحیح معنوں میں اپنے فرائض ادا نہ کر سکا، رونے میں آواز بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو رونا ویسے تو ممنوع ہے، لیکن یہ جو امور ذکر کیے گئے، بے اختیار ہو کر انسان اپنے جذبات پر فرتے جذبات سے رو پڑے، تو اس کو بھی معذور قرار دیا گیا، ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح مجلس میں بدن سے میل ملنا بھی مکروہ ہے، کہ آپ مجلس میں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کی اپنی میل آپ اتارنے لگ گئے ہیں، یا ہاتھوں کو مل رہے ہیں اور میل اتار کے نیچے پھینک رہے ہیں، جس سے کراہت کا، گندگی کا، اور بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا جی، لوگوں کو وہ ناگوار چیز لگتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا، یہ مکروہ عمل ہے۔ لوگوں کے درمیان سر کھولنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ گندے مقام جیسے حمام، لیٹرین وغیرہ میں بات کرنا، سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ اور سر کھولنا جیسے آپ کو بتایا، لوگوں کے درمیان سر کھولنا اور غیر ستر والے بدن کے وہ حصے کھولنا جسے عموماً کھولا نہیں جاتا، مکروہ ہیں۔ مثلاً جیسے کہ ستر جو ہے وہ عورت کا تو سارا جسم ہی ہے، چہرے اور ہاتھ پاؤں کو چھوڑ کے، تو مرد کا ستر گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے۔ اس کے علاوہ باقی حصہ جو ہے وہ ڈھانپنا فرض تو نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جیسا کہ قمیض اتار کر، یا آپ کی جو ہے وہ موٹی پنڈلی نظر آئے، یا اس طرح جسم کا کوئی اور حصہ، جیسے کہ آج کل مطلب جیسے بھی آپ قمیض اتار کے باہر جائیں، لوگ اس کو، اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، ایک ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج نہیں ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلتے اور دوسرا طریقہ اپناتے ہیں، اس طرح کے کپڑے ڈال کر جاتے ہیں کہ آپ کا باقی جسم ستر کے علاوہ بھی نظر آ رہا ہے، تو وہ بھی عمل غیر پسندیدہ اور مکروہ ہے۔ حرام نہیں ہے لیکن غیر پسندیدہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، جیسے شارٹس ڈال لیے اور اس کے علاوہ سلیو لیس شرٹس وغیرہ ڈال لیں۔ تو گیم وغیرہ کے لیے تو چلو اور بات ہوتی ہے، لیکن اسی کو ایک اپنا وہ کلچر بنانا جو ہے نا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جیسے آپ فیملی والی جگہ پر جا رہے ہیں، پارکس وغیرہ میں جا رہے ہیں، تو اور کسی ایسی مجلس میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر انسان کو بڑا ہی شائستہ ہو کر اور اپنے وقار کو جو اللہ جل شانہ نے اس کو عطا کیا ہے، سب سے فرشتوں سے، جنوں سے افضل بنایا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان کو اپنے لباس کو اپنانا چاہیے۔ ستر والے حصے کو تو کھولنا حرام ہے، لیکن باقی حصے کے بارے میں آپ نے سن لیا جی۔ اسی طرح اپنے ماں باپ یا غیر اللہ کی قسم کھانا مکروہ ہے۔ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے اماں کی قسم، مجھے ابا کی قسم، مجھے کلمے کی قسم، قرآن کی قسم، تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ شریعت کے اندر صرف اور صرف جو قسم معتبر ہے وہ اللہ جل شانہ کی قسم ہے، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کی قسم بھی جو ہے وہ غیر شرعی اور مکروہ ہے۔ حرام تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن قسم صرف اللہ کی ہے جی۔ اگر قسم کھانا مقصود ہو تو اللہ کی قسم کھائے، وگرنہ خاموش رہے، کیونکہ احادیث میں یہی منقول ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہوئے تو ہم تھوڑا ہچکچاتے اور ڈرتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو باقی کہہ دیتے ہیں جی امی کی قسم، مجھے ابو کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے بس کی قسم، تو یہ ساری قسمیں حرام ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چیپٹر۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے آج مکروہ باتوں کو ڈسکس کیا، مکروہ اعمال آپ نے سنے، ان کے اندر مین چیز جو آ گئی تالی بجانا، سیٹی بجانا، اور اس کے علاوہ مجلس کے جانے کے آداب آ گئے، بیٹھنے کے آداب آ گئے، اور سب سے مین چیز قسم کھانا۔ قسم صرف اللہ جل شانہ کی ہے، غیر اللہ کی قسم حرام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے اسی طرح بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔